ان الحمد للہ الصلاۃ والسلام علی الاشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہم سورہ البقرہ پڑھ رہے ہیں اور ہم پہنچے تھے آیت نمبر 203 تک۔ آج انشاءاللہ 3 آیات کور کریں گے، آیت نمبر 204، 205 اور 206۔ حسب معمول پہلے آیات پہ چند باتیں اور اس کے بعد انشاءاللہ گرامر کی تفصیل آپ کے سامنے رکھی جائے گی۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں ان آیات کی پریزنٹیشن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل واللہ لا يحب الفساد وإذا قیل له اتق اللہ اخذته العزة بالإثم فحسبه جہنم ولبئس المہاد۔ انسانوں میں کوئی تو ایسا ہے جس کی باتیں دنیا کی زندگی میں تمہیں بہت بھلی معلوم ہوتی ہیں اور اپنی نیک نیتی پر وہ بار بار خدا کو گواہ ٹھہراتا ہے، مگر حقیقت میں وہ بدترین دشمن حق ہے۔ جب اسے اقتدار حاصل ہو جاتا ہے تو زمین پر اس کی ساری دوڑ دھوپ اس لیے ہوتی ہے کہ وہ فساد پھیلائے، کھیتوں کو غارت کرے اور نسل انسانی کو تباہ کرے۔ حالانکہ اللہ جسے وہ گواہ بنا رہا تھا فساد کو ہرگز پسند نہیں کرتا، اور جب اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو تو اپنے وقار کا خیال اس کو گناہ پر جما دیتا ہے۔ ایسے شخص کے لیے تو بس جہنم ہی کافی ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ محترم ناظرین اکرام، آپ نے آیات کا ترجمہ سنا۔ ہم اس سے پہلے حج کا موضوع پڑھ رہے تھے اور حج کی جب آیات ختم ہوتی ہیں تو یہاں سے اللہ پاک دنیا میں جو انسانوں کے کردار ہیں ان پر بات کرتے ہیں، اور پہلا کردار ہمارے سامنے آتا ہے، وہ اللہ کے دین کا دشمن ہوتا ہے، اور بنیادی طور پر وہ خود پسند، وہ اپنے اقتدار کے ساتھ متکبر اور مغرور ہوتا ہے، اور وہ لوگوں کے سامنے بڑی بھلی بھلی باتیں کرتا ہے اور اپنی نیک نیتی ظاہر کرتا ہے اور اس پہ اللہ کی قسمیں بھی کھاتا ہے۔ دراصل وہ دشمن حق ہوتا ہے اور پرلے درجے کا دشمن حق ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں بتایا کہ یہ ایسا دشمن ہے کہ جب اسے زمین پر کچھ اقتدار مل جائے یا اس کے پاس مال و دولت آ جائے تو وہ اکھڑ جاتا ہے اور پھر زمین پر کھیتیوں کو اور نسلوں کو تباہ کرتا ہے۔ یہ ہے وہ کردار، اور ایسے کردار ہماری تاریخ میں بھرے پڑے ہیں۔ کچھ بڑے کردار ہوتے ہیں، ان کے پاس بڑا اقتدار ہوتا ہے، اور کچھ وہ ہوتے ہیں جن کے پاس اقتدار تو محدود ہوتا ہے لیکن سوچ اسی طرح کی ہوتی ہے۔ اور جب ان سے کہا جائے کہ اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، تو پھر جو ان کو وہ عزت اور مقام جو ان کو ملا ہوتا ہے اور جس پہ وہ متکبر ہوتے ہیں، وہ ان کو اس چیز سے روکتا ہے اور پھر وہ نیکی کی طرف نہیں آتا۔ پھر اس کے بارے میں فرمایا جاتا ہے کہ جب وہ انکار کرتا ہے اللہ سے ڈرنے کا، اللہ کا تقوی اختیار کرنے کا، تو پھر ایسے لوگوں کے لیے تو بس جہنم ہی کافی ہے، اور وہ کتنا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ ناظرین، آپ نے یہ جو کردار ہے اس کے بارے میں سنا، خود بھی پڑھیے، تفاسیر بھی پڑھیے۔ اس طرح کے کردار ہمارے سامنے، ہمارے معاشرے میں
آگے پیچھے بہت ملتے ہیں۔ ان آیات میں کسی خاص انسان کا ذکر نہیں ہے، بلکہ ایک خاص کردار کا ذکر ہے، اور یہ کردار ہمیشہ دنیا میں رہے ہیں، اب بھی ہیں۔ یہ بڑی اچھی اچھی باتیں تو کرتے ہیں، لیکن ان کے دل کے اندر خرابی ہوتی ہے اور یہ فسادی ہوتے ہیں۔ حالانکہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فساد کو پسند نہیں کرتا، اور جب اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا تو پھر یقیناً اللہ تعالیٰ فسادیوں کو بھی پسند نہیں کرتا۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا اس کردار کا کوئی پہلو ہمارے اندر ہے، اور اگر نہیں ہے تو الحمدللہ، اگر ہے تو اس کو درست کریں، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ ایسے شخص کے لیے جہنم ہے اور وہ کتنا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ تو دیکھیے، اگر ہمارے معاشرے کا ہر شخص جو متکبر ہے، جو ظالم ہے، اگر وہ قرآن کو اس انداز میں سمجھے، پڑھے اور اپنی آخرت کی فکر کرے، اللہ کا تقوی اختیار کرے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں جو فساد ہے وہ ختم نہیں ہوگا؟ وہ اسی طرح ختم ہوگا کہ ہر شخص اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرے، اپنی آخرت کے لیے، اس کو سنوارنے کے لیے اس کی جدوجہد کرے، اور اللہ کے حضور کھڑے ہونے کا جو وقت ہے اس کو اپنے ذہن میں رکھے، اور دنیا میں جو اعمال کر رہا ہے وہ ہر لمحے سوچتا رہے کہ یہ میرا عمل میرے لیے آخرت میں کامیابی کا باعث بنے گا یا میرے لیے ناکامی کا باعث بنے گا۔ یہ ہیں چند آیات اس کردار کی جو دنیا میں فساد برپا کرتے ہیں، معاشرے میں فساد کرتے ہیں۔ ان لوگوں کو اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اگر آپ ایسے لوگوں کو جانتے ہیں اور اگر آپ کا کچھ ان کے اوپر اثر و رسوخ ہو تو پھر ضرور یہ آیات ان کو سنائیں، تاکہ وہ اپنی آخرت کو سنواریں اور دنیا میں فساد کے بجائے امن پیدا کریں، اور امن نام ہے اسلام کا۔ اللہ تعالی ہمیں اسلام کی زندگی، اسلام کو سمجھنا اور اس پہ چلنا اور اس کو لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے۔ اب ہم ان آیات کی گرامر کی تفصیل کی طرف چلتے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ۔ انسانوں میں کوئی تو ایسا ہے جس کی باتیں دنیا کی زندگی میں تمہیں بھلی معلوم ہوتی ہیں، اور اپنی نیک نیتی پر وہ بار بار خدا کو گواہ ٹھہراتا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں، انسانوں میں کوئی ایسا ہے، واو عطفہ اور من الناس مرکب جاری من حروف جارہ میں سے، من یعجبک قولہ، جس کی باتیں تمہیں بھلی لگتی ہیں۔ من موصولہ، یعجب فعل ہے، کا ضمیر واحد حاضر کے لیے، قولو اور اس کے بعد ضمیر ہو، قولہ یہ مل کر مرکب اضافی بنتے ہیں، ہو ضمیر واحد غائب کے لیے۔ یعجب کا مادہ عین جیم با، باب اسلمہ ماضی کا پہلا صیغہ اعجبا، مضارع یعجب، اسلمہ یسلمو، اعجبا یعجبو۔ یعجبو کدھر ہے؟ یسلمو کے وزن پہ، مضارع واحد غائب مذکر کے لیے، وہ بھلا لگتا ہے۔ کا ضمیر واحد حاضر کے لیے، یعجبو کا وہ تمہیں بھلا لگتا ہے۔ فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، فی الحیاتی مرکب جاری اور الحیاتی الدنیا یہ مرکب اضافی ہے۔ با یشہد اللہ، اور اللہ کو گواہ ٹھہراتا ہے۔ واو عطفہ، یشہد فعل ہے، اللہ مفعول بہ ہے، یعنی کس کو گواہ ٹھہراتا ہے؟ اللہ کو۔ یشہد اللہ مادہ شین ہا دال، باب اسلمہ ماضی کا پہلا صیغہ اشہدہ، مضارع یشہد، اسلمہ یسلمو، اشہدہ یشہدو۔ یشہدو کدھر ہے؟ یسلمو کے وزن پہ، مضارع واحد غائب مذکر، وہ گواہ ٹھہراتا ہے۔ یشہد اللہ، وہ اللہ کو گواہ ٹھہراتا ہے۔
علی ما فی قلبی ہی، اپنی نیک نیتی پر، علی ما مرکب جاری، علی حروف جارہ اور ما موصولہ، فی قلبی مرکب جاری اور قلبی ہی مرکب اضافی۔ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ، مگر حقیقت میں وہ بدترین دشمن حق ہوتا ہے، جب وہ پلٹتا ہے تو قوت کے نشے میں زمین کی ساری دوڑ دھوپ اسی لیے اس کی ہوتی ہے کہ وہ فساد پھیلائے اور کھیتوں کو غارت کرے۔ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، مگر حقیقت میں وہ بدترین دشمن حق ہوتا ہے۔ واو عاطفہ، ہوا ضمیر واحد غائب کے لیے اور اشارہ کے طور پر یہاں پہ آیا اور یہ مبتدا ہے۔ الد خبر ہے اور آگے الد الخصام جب ملے گا تو یہ مرکب اضافی بن جاتا ہے۔ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ، اور جب پلٹتا ہے تو اس کی ساری کوششیں زمین میں۔ واو عاطفہ اذا ظرف زمان، تولا فعل، سعی یہ بھی فعل ہے، فی الارض مرکب جاری ہے، تو دو افعال ہیں، ان کو ہم دیکھتے ہیں۔ تولا مادہ واو لام یا باب مزید فی کا تدبرا، ماضی کا پہلا صیغہ تولا، مضارع یتولا، تدبرا یتدبرو، تولا یتولا، مادہ میں واو اور یا دو حروف علت میں سے ہیں تو یہ تعلیل کا عمل ہوا، یہ فعل معطل ہے۔ تولا تدبرا کے وزن پہ ماضی واحد غائب مذکر کے لیے، وہ پلٹ گیا۔ سعی مادہ سین عین یا باب فتحہ، ماضی کا پہلا صیغہ سعی، مضارع یسعی، فتح یفتح، سعی یسعی، اس مادہ میں بھی یا حروف علت ہے لہذا تعلیل کے بعد یہ فعل بنا، فعل معطل۔ سعی یہ فتحہ کے وزن پہ ماضی واحد غائب مذکر کے لیے، اس نے کوشش کی، فعال ہوا، اور جب وہ فعال یعنی ایکٹیو ہوا تو پھر اس نے کیا کیا؟ لیفسد فیہا، اس کی ساری کوشش اس لیے ہوتی ہے کہ فساد پھیلائے۔ لیفسد فیہا، لی لام کئی لام تاکید ہے اور یفسدہ یہ فعل منصوب ہے۔ لام کئی جو ہے یہ ناسبت المضارع ہے، جو آگے آنے والے جو مضارع افعال ہیں ان پہ اثر انداز ہوتا ہے اور ان کو حالت نصب میں لے جاتا ہے۔ یہ یفسدو سے یفسدہ بنا لی کی وجہ سے۔ فیہا مرکب جاری ہے۔ وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ، اور کھیتوں کو غارت کرے۔ واو اس میں عاطفہ، یہلکا یہ فعل معطوف ہے، اس کے اوپر بھی لام کئی اثر انداز ہے کیونکہ واو کے بعد آ رہا ہے تو یہ معطوف بنا، اور یہ بھی فعل منصوب ہے۔ یہلکو تھا، کئی لام کئی کی وجہ سے یہلکا بنا۔ الحرثہ یہ مفعول بہی ہے، یعنی وہ ہلاک کرتا ہے، برباد کرتا ہے کس کو؟ کھیتیوں کو۔ والنسل واللہ لا یحب الفساد واذا قیل لہ اتق اللہ، اور نسل انسانی کو تباہ کرے، حالانکہ اللہ جسے وہ گواہ بنا رہا تھا فساد کو ہرگز پسند نہیں کرتا، اور جب اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو۔ والنسل اور نسل انسانی کو، واو عاطفہ النسل معطوف ہے اور یہ بھی مفعول بھی ہے یہلکو کا۔ یہلکو کے بعد الحرثہ مفعول آیا اس کا، اور اس کے بعد النسل بھی اسی کا مفعول ہے۔ واللہ اور اللہ، واو عاطفہ اللہ فاعل ہے، لا یحب الفساد فساد کو پسند نہیں کرتا، لا نافیہ، یحب فعل ہے، الفساد مفعول بہ۔ یحب مادہ ہا با باب اسلمہ، ماضی کا پہلا صیغہ احبا، مضارع کا پہلا صیغہ یحب، اسلمہ یسلمو، احبا یحب، یسلمو کے وزن پہ مضارع واحد غائب مذکر کے لیے۔
وہ محبوب رکھتا ہے، لا یحب وہ محبوب نہیں رکھتا۔ وَإِذَا قِیلَ لَهُ اور جب اسے کہا جاتا ہے کہ، واو عطفہ، اذا ظرف زمان، اور قیلا فعل ہے، فعل مجہول، لہو مرکب جاری، قیلا مادہ قاف واو لام، باب نصرہ ماضی کا پہلا صیغہ، قالا مضارع یقولو، قالا یقولو نصرہ ینصرو کی طرح، قالا قالا کدھر ہے؟ ماضی واحد غائب مذکر اور یہ فعل معلوم ہے، اس نے کہا، قیلا یہ مجہول ہے، اسے کہا گیا، قالا اس نے کہا، قیلا اس سے کہا گیا، ہوا نائب فاعل اس کے اندر موجود ہے، اور یہ دیکھیں فعل معلوم اور مجہول، فعلا سے فعیلا، قالا سے قیلا۔ اتق اللہ اللہ سے ڈرو، اتقی یہ فعل امر ہے، اللہ مفعول بہ، اتق اللہ مادہ اتقی کا واو قاف یا، باب اختلفا ماضی کا پہلا صیغہ، اتقا مضارع یتقی، اختلفا یختلف، اتقا یتقی، امر اتقی امر ہے، اختلفا میں واحد کے لیے امر اختلف، جمع کے لیے اختلفو، اتقا میں واحد کے لیے امر اتقی اور جمع کے لیے اتقو، اتقی واحد اختلف کے وزن پہ، تم ڈرو، اللہ مفعول بہ ہے، اخذتہ العزۃ بالاسم فحسبہ جہنم ولبئس المہاد، تو اپنے وقار کا خیال اس کو گناہ پر جما دیتا ہے، ایسے شخص کے لیے تو بس جہنم ہی کافی ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اخذتہ العزۃ اس کو اس کی عزت جما دیتی ہے، اخذت یہ فعل مؤنث ہے اور اخذت ہو ضمیر واحد غائب کے لیے، اور یہ مفعول بہ ہے اس کا اخذت کا، العزت یہ فاعل ہے، اخذت مادہ حمزہ خا زال، باب نصرہ ماضی کا پہلا صیغہ، اخذا مضارع یاخذو، نصرہ ینصرو، اخذا یاخذو، اخذا کدھر ہے؟ ماضی واحد غائب مذکر کے لیے، اس نے پکڑا، اخذت العزت اس کی عزت نے اسے پکڑا۔ اخذت مؤنث کیوں استعمال ہوا؟ کیونکہ العزت مؤنث ہے، اسم مؤنث ہے، تا مربوطہ کے ساتھ آ رہی ہے، تو اس کا فعل بھی جو ہے وہ مؤنث ہوگا۔ ہوا اخذا یہ مذکر کے لیے، اور ہیا اخذت یہ مؤنث کے لیے، ہوا مذکر ہیا مؤنث، اخذت پکڑا اس فیمیل نے اس کو۔ بالاسمی گناہ پر، بالاسمی مرکب جاری با حروف جارہ میں سے، فحسبہ جہنم ایسے شخص کے لیے تو بس جہنم ہی کافی ہے، فا اسم عطفہ، حسبو ہو یہ مرکب اضافی ہے اور یہ خبر متقدم ہے، جہنم یہ مبتدا مؤخر ہے، جہنم حسبہ جہنم اس کے لیے کافی، اس طرح پڑھیں تو بھی ٹھیک ہے، لیکن وہ جو خبر متقدم ہے اس کی اہمیت کے لیے اس کو پہلے لایا گیا، یعنی اس کے لیے بس کافی ہے کیا؟ جہنم۔ وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ وہ بہت برا ٹھکانہ ہے، واو عطفہ، لام لام توکید ہے اور بئسا فعل ہے، المہاد یہ فاعل ہے۔ فعل جامد، فعل جامد کیا ہوتا ہے؟ وہ فعل جس کا ماضی ہو، یعنی ماضی کے افعال تو بنے لیکن مضارع کے افعال اس کے نہیں بن سکتے، بئسا اسی کیٹیگری کا فعل ہے، یہ فعل جامد ہے، اس کے ماضی کے افعال ہیں، مضارع کے نہیں ہیں۔
تو الحمدللہ ہم نے آج سورہ البقرہ کی آیت نمبر 206 تک پڑھ لیا ہے۔ آخر میں ہم اپنی زندگی کو اللہ کے دین کے لیے مخصوص کریں گے۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ جزاکم اللہ خیراً۔